اور چین کے درمیان ٹیرف کی جنگ نے کئی ملٹی نیشنل کمپنیز اور انٹرنیشنل برانڈز کو دیوالیہ ہونے کے قریب پہنچا دیا ہے۔ چین نے بھی امریکہ کے آگے جھکنے سے انکار کر دیا ہے، جس کے بعد امریکی کمپنیوں کو ایک بڑا دھچکا لگا ہے۔ امریکی کمپنیاں راتوں رات چین سے اپنا کاروبار سمیٹ رہی ہیں۔ چینی کمپنیوں سے کیے جانے والے معاہدے بھی منسوخ کیے جا رہے ہیں۔ ان مہنگے اور عمرہ کے پسندیدہ انٹرنیشنل برانڈز کو سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ چین کے علاوہ انہیں دنیا کا کوئی ملک نظر نہیں آ رہا جہاں وہ سرمایہ کاری کر کے سستی اشیاء بنوا کر منہ مانگے داموں فروخت کر سکیں۔ اس نئی تجارتی جنگ نے کئی ترقی پذیر ممالک کے لیے مواقع پیدا کر دیے ہیں کہ وہ آگے بڑھیں اور اس خلا کو پر کریں، لیکن مہارت اور جدید مشینری کی کمی کے باعث ایک بحران کی کیفیت ہے۔ چند دن پہلے امریکی کمپنیوں کے لیے لیڈیز بیگ سمیت ملبوسات تیار کرنے والی چینی کمپنیوں نے ٹک ٹاک پر باقاعدہ مہم شروع کر دی کہ کس طرح چند ڈالرز میں تیار کی جانے والی مصنوعات امریکی کمپنیاں ہزاروں ڈالرز میں فروخت کر رہی ہیں اور اپنے ہی عوام کو لوٹ رہی ہیں۔ ایک چینی ماہر نے یہ بتا کر حیران کر دیا کہ لاکھوں روپے میں فروخت کیے جانے والے آئی فون کی لاگت صرف اور صرف $10 ہے۔ امریکی کمپنیوں کی لوٹ مار نے پوری دنیا کو حیران کر دیا ہے۔ امریکہ اور چین کی تجارتی جنگ کا پہلا بڑا فائدہ پاکستانی ٹیکسٹائل سیکٹر کو ہوا ہے۔ اس سیکٹر نے ایک بڑا سنگ میل عبور کر لیا ہے۔ ٹیکسٹائل برآمدات میں 9.38% اضافے کے ساتھ $13.613 ارب کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہیں۔ اس میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ ماہرین معیشت کے مطابق اگر امریکہ اور یورپی ممالک چین سے ٹیکسٹائل مصنوعات خریدنا بند کر دیتے ہیں تو اس سے پاکستان کو بہت فائدہ ہوگا۔ اس وقت ضرورت ہے کہ پاکستانی ٹیکسٹائل مصنوعات کی مارکیٹنگ کی جائے۔ ایک رپورٹ کے مطابق عالمی لگژری انڈسٹری تاریخ کی بدترین بحران سے گزر رہی ہے۔ بڑھتے ہوئے ٹیرف، آسمان کو چھوتی قیمتیں اور گرتی ہوئی طلب نے اسے مکمل تباہی کی لپیٹ میں لا کھڑا کیا ہے۔ کمپنیوں کی سیل 30% تک کم ہو گئی ہے اور اس میں مسلسل کمی ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ کمپنیوں کے شیئرز بھی 10 سے 30% تک کم ہو گئے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ کئی مشہور کمپنیاں دیوالیہ ہونے کے قریب ہیں۔ اگر ان کی سیل میں اضافہ نہیں ہوتا تو ان کے لیے اخراجات پورے کرنا، یہاں تک کہ ملازمین کو تنخواہیں دینا مشکل ہو جائے گا۔ امریکی ماہرین معیشت کے مطابق صورتحال کو کنٹرول نہ کیا گیا تو چینی کمپنیوں کے دیوالیہ ہونے سے پہلے امریکی کمپنیاں دیوالیہ ہو جائیں گی۔ صدر ٹرمپ کی جانب سے چینی مصنوعات پر 245% ٹیرف اور دیگر پابندیوں نے چینی کمپنیوں کا بھٹا ہی بٹھا دیا ہے۔ اگر صدر ٹرمپ آج ٹیرف ختم کرنے کا اعلان کرتے ہیں تو بڑی کمپنیوں کو اپنا نقصان پورا کرنے میں کئی ماہ لگ جائیں گی۔ امریکی فیشن کمپنیاں ہی نہیں، برطانیہ اور فرانس کے فیشن برانڈز بھی بری طرح متاثر ہوئے ہیں۔ ان کی سیل میں بھی کمی آئی ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس کا فائدہ آخر کس کو ہوگا؟ ماہرین کے مطابق اگر چینی کمپنیوں نے براہ راست عوام کو سستی اشیاء دینے کا فیصلہ کر لیا تو کسی امریکی اور یورپی کمپنی کے لیے ان کا مقابلہ کرنا ناممکن ہو جائے گا۔ برطانیہ، فرانس، اٹلی اور جرمنی سمیت دیگر یورپی ممالک کی کمپنیوں کو کھربوں روپے کا نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ اٹلی کی ایک کمپنی نے 50 کھرب کے نقصان کے بعد اپنا کاروبار بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ بڑی بڑی کمپنیوں کی مارکیٹ ویلیو آدھی رہ گئی ہے، جو انتہائی پریشان کن ہے۔ یہ کہنا درست ہوگا کہ سرمایہ کاروں کا سرمایہ چند ہفتوں میں ہی آدھا رہ گیا ہے۔ حالت اتنی بری ہے کہ سوئٹزرلینڈ کی مشہور گھڑیوں کی فروخت بھی کم ہو گئی ہے۔ سوئس گھڑیوں کے بڑے بڑے برانڈز ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں، کیا کریں اور کیا نہ کریں۔ سوئس انڈسٹری کا مستقبل بھی داؤ پر لگ گیا ہے۔ صدر ٹرمپ نے سوئس گھڑیوں پر 31% ٹیرف لگایا ہے۔ دوسری طرف دیگر برانڈز کی طرح بہت سی سوئس گھڑیاں بھی چائنا میں تیار ہو رہی تھیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے امپورٹ ٹیرف کی وجہ سے 231 کھرب روپے کی ہیرے کی صنعت تقریباً ٹھپ ہو گئی ہے۔ چین جو لگژری انڈسٹری کا انجن ہے، گزشتہ ایک سال سے معاشی سست روی کا شکار ہے۔ اس کے نتیجے میں صارفین نے اپنے اخراجات کم کر دیے ہیں۔ امریکہ جو دنیا کا دوسری سب سے بڑی لگژری مارکیٹ ہے، ٹیرف پالیسی نے اسے بھی تباہ کر دیا ہے۔ امریکی شہری پریشان ہیں کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں معیشت مزید خراب ہونے کا خدشہ ہے۔ امریکی شہریوں کی اکثریت صدر ٹرمپ کے اقدامات سے مطمئن نہیں اور پریشان ہے۔ صدر ٹرمپ جو کچھ کر رہے ہیں، اکثریت نے اس کے خلاف اپنی رائے کا اظہار کیا ہے۔ کئی نے تو یہ بھی کہا ہے کہ انہوں نے ٹرمپ کو صدر منتخب کر کے غلطی کی۔ صدر ٹرمپ کی پالیسیوں سے امریکی سوشل میڈیا سے تعلق رکھنے والی شخصیات بھی پریشان ہیں۔ ایلن مسک ذہین شخص ہیں، صدر ٹرمپ کو الٹے سیدھے مشورے دینے میں بھی شریک رہے ہیں۔ انہوں نے تو مارکیٹ میں ہلچل مچنے سے پہلے ہی ایکس کو اپنی ہی ایک کمپنی کو فروخت کر دیا اور انویسٹمنٹ محفوظ کر لی۔ اسی طرح فیس بک میٹا کارپوریشن کے مارک زکربرگ اور کئی دوسرے بڑے سرمایہ کاروں نے سوشل میڈیا کے اپنے اربوں ڈالرز کی حصص پہلے ہی فروخت کر دیے تاکہ دیوالیہ ہونے سے بچے رہیں۔